میں ہوں ڈاکٹر عبدالعلیم، آپ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وصیف حسیب بٹ۔ سر آپ اپنا تھوڑا تعارف کروائیے گا۔ محمد وصیف حسیب بٹ، دارالعلوم کراچی سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے پڑھنے کا جب سعادت ملی تو اس وقت ایک ویژن بنایا کہ مسلمانوں کو اپنی اکانومی اور فائنینس میں غیروں سے آزاد کرا کے ان کا نظام دنیا کو نظر آئے کہ اسلام جو فائنینشیل سسٹم لے کے آیا ہے، اکنامک سسٹم لے کے آیا ہے، وہ جیتی جاگتی صورت میں سامنے ہے۔ تو اس کے بعد اس کو لرن کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد مفتی کے کورس کے بعد MBA فائنینس کیا، آگے کنونشنل فائنینس سمجھ میں آئے، اور پھر PhD اسلامک فائنینس میں کرنے کا موقع ملا، اور پھر 2011 سے ٹیچنگ میں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو اسکریچ سے پتہ چلے کہ اسلام ارننگ اور بزنس اور فائنینس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا، یہ درخت ہے تو یہ درخت اسٹریٹ اس لیے ہے کہ اس کی شروع سے جو ہے نا وہ اسٹرکچرنگ جو ہے وہ اسٹریٹ ہوئی ہے۔ اگر شروع میں ہی وہ کہتے ہیں نا ٹو نپ ان دا برڈ، کہ آپ نے اگر شروع میں وہ غلط جا رہے ہیں تو وہ پھر آگے بھی غلط ہی جائے گا۔ تو یونیورسٹیز میں پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری جو نئے HR کی ریسورس آئے وہ بھی اسلامک فائنینس کو سمجھے۔ تو اس میں 2011 سے ڈزنس آف یونیورسٹیز میں پڑھانے کے بعد الحمدللہ اب میں ایسوسیٹ ہوں ہمدرد یونیورسٹی سے ایز اے فوکل پرسن فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر دیئر۔ اور چونکہ لیکن آپ جب ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر ہونا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ خود بھی پروجیکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس پریکٹیکل ایکسپوجر کے لیے میں نے مختلف شریعہ ایڈوائزری کے ذریعے مارکیٹ کو سمجھا۔ ابھی میں چیئرمین ہوں شریعہ بورڈ زرعی ترقیاتی بینک پاکستان کا، پریمیئر ایگریکلچر بینک ہے۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ایز اے ایڈوائزر سرو کر رہا ہوں، تاکہ ان کی فائنینشیل نیڈز اور ان کی فائنینشیل ماڈلنگ کو سمجھ کر پھر بیٹر گائیڈ کر سکوں۔ اور کچھ عرصے میں نے آڈٹ فرمز میں ایسے فرگوسن ہے ان میں بھی ایز اے لیڈ آڈیٹر کے طور پر کام کیا شریعہ آڈٹ کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا ہم پر تعارف تھا۔ بہت شکریہ۔ اور ہم کل سے موجود ہیں آپ کے ساتھ یہاں اچھے گلی میں، تو ذرا یہاں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ کیا آپ یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ مین ایکٹیویٹیز تو آن اے لائٹر نوٹ یہ موسم ہے اور یہ ویوز ہیں، لیکن جو مین پرپز آنے کا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایک سینٹر فار ایکسیلنس ان اسلامک فائنینس ہے، IM سائنسز کا پشاور بیس۔ ان کا یہ اینول گرینڈ ایونٹ ہوتا ہے سمر اسلامک فائنینس سمر اسکول، جو 5 سے 7 جولائی اس سال 2024 میں ایلیٹ ہوٹل نتھیا گلی میں آرگنائز کیا گیا ہے۔ اور اس کی خوبصورت بات اس کا ویدر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو گلدستہ ہم کہتے ہیں اسلامک بینکرز کا، اسلامک اکیڈمیشینز کا، مختلف یونیورسٹی سے، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے لوگ تھے، SCCP کے کی پوزیشن کے لوگ تھے، پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیکیورٹیز کے ہیں، انویسٹرز ہیں۔ تو ایک بہت ہی ڈائیورسیفائڈ ایک جو ہے نا وہ ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہم کہاں پہنچ چکے اسلامک فائنینس پہ اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے اسلامک فائنینس پہ۔ تو بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہیں، ایون کہ آن ٹی بریک آن لنچ ٹائم بھی ہر ایک آگے بات کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی اور عالم اسلام کو بھی ہم سرو کر سکتے ہیں تھرو اسلامک فائنینس۔ تو بہت اچھی ڈسکشن چلی، آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ اچھا، میں چاہوں گا آپ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والے کو تھوڑا سا ڈفرینس بھی بتائیں کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ یا اسلامک بینکنگ فائنینس اتنی گرو کر چکی ہے، نان مسلم کنٹریز میں بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک ہی چیز ہے، کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات لیمن ٹرم میں کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس پہ تو پوری ڈیٹیل لیکچرز ہیں اور ریسرچ پیپرز ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے، لیکن اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اسلامک کنونشنل بینکنگ جو ہے نا وہ رسک فری ہے اور اسلامک بینکنگ رسک بیس ہے۔ یعنی سمپل اگر آپ دیکھیں تو ہم اسلامک بینکنگ کی شروع کرتے ہیں ربا سے، تو سود کیا ہے کہ آپ قرض پہ اضافی رقم لے رہے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ قرض کیا ہوتا ہے، گارنٹی ریٹرن ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو 100 روپے دیے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر کہ بھائی آپ کے پیسے چوری ہو جائیں یا آپ اس سے برگر لے کے کھا لیں یا آپ اس سے کوئی بزنس کر لیں، مجھے یہ پرنسپل اماؤنٹ کیا ہے 100 روپے واپس ضرور چاہیے، میں اس پہ کوئی رسک نہیں لے رہا۔ تو اب اسلام میں کہتے ہیں جب آپ رسک نہیں لے رہے تو آپ اس کا ریٹرن بھی نہیں لے سکتے۔
لیکن اگر یہی 100 روپے میں آپ کو کیا کرتا انویسٹ کرتا پروفٹ اینڈ لاس میں کہ علیم صاحب آپ جائیے, آپ ایک کام کیجئے, کوئی ٹھیلر لگائیے, کوئی کوچنگ سینٹر کھولیے, کچھ بھی کسی لیول کا بھی کام کریں, لیکن وہ کام جائز ہونا چاہیے اور اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ ہم شیئرنگ کریں گے, اور لاس ہوا تو میں بھی آپ کے ساتھ لاس شیئر کروں گا. تو چونکہ میں رسک لے رہا ہوں تو میرے لیے پروفٹ لینا کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کنونشنل بینکنگ میں رسک نہیں ہوتا, یعنی انٹرنل رسک نہیں ہوتا. ایکسٹرنل تو ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے یا بینک کرپٹ ہو جائے, لیکن اسلامک بینکنگ میں انٹرنل رسک ہوتا ہے, یعنی پروڈکٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے, رسک اس کے اندر شامل ہوتا ہے, تو اس لیے وہ رسک لیتے ہیں تو اس کا پروفٹ بھی حلال ہوتا ہے. تو مین ڈفرینس یہ ہے. آخر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا فیوچر ہے اسلامک بینکنگ کا اور اسلامک فائنینس کا. جی, یہ تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے تھے نمبرز میں, اور ہم نے یہ دن ایکٹیویٹیز میں دیکھا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کا ججمنٹ آیا ہوا ہے جو ہم پورا دن ڈسکس کرتے رہے کہ 5 سال میں پاکستان کی اکانومی کو اسلامک کرنا ہے, انٹرسٹ فری کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کل اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور ڈائریکٹر لیول کے آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم کتنی زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈائمینشن سے, اور کتنی ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں کہ یہ 2028 تک یہ پوری اکانومی اسلامک ہو جائے. یعنی صرف بینکنگ نہیں بلکہ ورڈکٹ جو ہے پوری اکانومی کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کل ایس ای سی پی کے بھی ڈائریکٹر آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو بینکنگ کے علاوہ مالیاتی ادارے ہیں ان کو ہم کیسے اسلامک کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے 5 سالہ جو پلان اپنا پبلکلی اناؤنس کیا ہے اس کے اندر جو 4تھ گول ہے وہ یہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن آف اکانومی. اب آپ دیکھیں آپ کا ریگولیٹر, آپ کا بینکوں کو ریگولیٹ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کنونشنل بینکنگ ختم کرنی ہے اور ہم نے اسلامک بینکنگ بڑھانی ہے. آج ہم 20% پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 3 سال میں ہم نے 100% پہ جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے. ایس ای سی بھی اس پہ کام کر رہا ہے, علماء کرام اس پہ کام کر رہے ہیں, کتنی یونیورسٹیز میں جو ہے نا وہ پڑھائی جاری ہے. ہم خود بھی ایک یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کتنا گرو کر رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ نان مسلم کنٹریز سوکو کی شو کر رہے ہیں, نان مسلم کنٹریز میں ہاؤس فائنینسنگ اسلامک پہ شروع ہو گئی ہے. تو فیوچر اسلامک فائنینس کا ہی ہے. تو آج جو بچہ اپنے کیریئر میں آنا چاہتا ہے وہ بھی اسلامک فائنینس کو سیکھے, اور جو اپنے کیریئر میں آ گئے ہیں ان کو موقع ہے اپنے کیریئر کو حلال کرنے کا, کہ آج جو میں گھر پہ لے کے جاؤں پیسہ وہ حلال لے کے جاؤں. میں جو فائنینس پڑھا رہا ہوں وہ حلال فائنینس پڑھاؤں. پھر اس کے بعد یہ میسج ہے کہ اگر آج سے 10-20 سال پہلے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار شریعت کے مطابق کروں لیکن مجھے تو کوئی ماڈل ہی نہیں پتا, تو ہو سکتا تھا اس کا یہ ایکسکیوز آخرت میں چل جاتا. لیکن آج تو اس لمحہ موجود میں کیا کہا جائے گا کہ بھائی ہم نے اتنا ماڈل آپ کو بنا کے دے دیا, عملی صورتحال نظر آ گئی, اور وہ عملی صورتحال پروفیٹیبل بھی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکس اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ پروفیٹیبل بینک بن گئے ہیں. تو اب میں اپنا کاروبار, اپنی فیکٹری کیوں نہ اسلامک پہ کر لوں, اور کیوں نہ میں اپنی کمائی حلال کر لوں. میں اگر فائنینس میں MBA کر رہا ہوں تو کیوں نہ اسلامک فائنینس میں کر لوں. تو سب اسٹیک ہولڈرز کو محنت کریں گے مل کر تو انشاءاللہ یہ بھی منزل آئے گی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامک اکانومی پہ چل رہا ہوگا, اور اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ وسیع صاحب, آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ.